بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے لیڈ کیا ہے، اور اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر جو عناصر دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں ان کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو انڈیا کے ساتھ وار فیئر ہوا یا اس کے بعد پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں لوگ شہید ہوئے انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ اسی موضوع سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے خالد منصور آفریدی صاحب، میاں لیاقت علی صاحب اور رضوان اشرف صاحب ایز این انالسٹ۔ آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ خالد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کتنی اہم ہے یہ کور کمانڈرز کانفرنس اور اس کا اعلامیہ، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ ملک کے اندر جو دہشت گردی کا سور پنپ رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا؟ کیونکہ جیسے ہی ہم وارفیئر سے نکلے تھے انڈیا کے ساتھ تو ہم تو ایک طرح سے شادیانے بجا رہے تھے، وی ور کوائٹ ہیپی کہ ہم نے ایک طرح سے فتح حاصل کر لی ہے، اور ہمارا جو دشمن تھا وہ تاک لگائے بیٹھا تھا کہ اب اس نے ہمیں ہمارے اوپر کہاں سے وار کرنا ہے۔ اور کل پھر خزدار کے اندر واقعہ ہوا ہے جس کے اندر معصوم بچے شہید کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی اور واقعہ ہو، ہمیں تو اس حوالے سے چوکنا رہنا ہے۔ اگرچہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ مستعد ہیں، ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، ول ہے، ہم اس ناسور کا خاتمہ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ری آرگنائز ہونا ہے، یکسو ہونا ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ ونس اگین رمضان صاحب۔ ایکچولی آپ نے جس طرح کہا کہ پہلی یہ جو آج کی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تو یہ اپنے اس میں ایک بالکل منفرد کانفرنس ہے۔ منفرد اس طرح ہے کہ یہ میرے خیال میں کافی عرصے بعد، کافی دہائیوں بعد پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جو کہ ایک فیلڈ مارشل کے کو جس نے ہیڈ کیا اس کانفرنس کو۔ پہلے ایوب خان نے کی ہوگی 60s میں، اور اب یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کی ہے تو یہ تو اپنی نوعیت کی پہلی اس طرح کی کور کمانڈر کانفرنس ہے۔ اور اس میں جو ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو جنگی حالات پہ تو ہم جیت گئے، وہ صرف ہمارا میڈیا نہیں، ہمارا ISPR نہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے اس لڑائی کو جس طرح کوریج دی ہے کہ ہم نے کس طرح ان کے جہاز طیارے گرائے، ان کے ڈیپوؤں پہ حملے کیے، ان کے بیسس کو تباہ کیا، تو وہ دنیا شاہد اس پہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا کا کافی ہے۔ اور پھر جس طرح انٹرنیشنل میڈیا ہی جس طرح اس نے رپورٹ کیا کہ کس طرح ہندوستان گیا اور سیز فائر کی، تو یہ تو ہو گئی سیز فائر۔ اب یہ اس میں بدقسمتی ہے کہ نریندر مودی اپنے ووٹ کے چکر میں یا اپنے فیوچر پالیٹکس کے چکر میں مکمل امن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، لگ تو یہی رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سیز فائر ہے۔ ان کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے، انہوں نے خود بھی کہا ہے۔ اب سیز فائر کا تو مطلب ہے نا کہ ٹیمپرری سیز فائر، جس طرح یوکرین اور روس کے درمیان بھی ہوا ہے، یا پھر فلسطین اور یہ جو اسرائیل ہے وہاں پہ بھی سیز فائر ہوئے، تو وہ تو کبھی بھی کچھ ہو جائے، خود اللہ نہ کرے کسی طرف بھی، اور یہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا، دوبارہ ہم اس حالت جنگ میں چلے جائیں گے۔ اور دیکھیں جنگ کو تو کوئی ملک یا کوئی ایون فوجی بھی پسند نہیں کرتا، اس میں بالآخر تو بے گناہ مرتے ہیں۔ تو جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں جو انٹیریئر جو ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی کا ایک ناسور اب پنپ رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دشمن مشرقی بارڈر پہ ناکام ہو گیا ہے تو اب اس نے مغربی بارڈر سے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس میں افغانستان کا جو پہلو ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حالانکہ چائنا نے کوشش کی ہے دونوں وزیر خارجہ پاکستان اور افغانستان کو بلا کے کوئی مصالحت ہو جائے، لیکن اس میں سے ایک چیز جو ہم مس کر رہے ہیں کہ جیسی ہی افغان وزیر خارجہ چائنا سے واپس لوٹ آئے، کابل گئے، تو اس کے کوئی گھنٹے بعد انہوں نے ٹویٹ کر دیا، اور جو خزدار حملے پہ انہوں نے کہا، پاکستان کو نصیحت ایک قسم کی کہ ہم پہ آپ الزام نہ لگائیں، آپ اپنے گھر کو سیدھا کریں۔ تو افغانستان کو ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے، تعلقات کو ذرا امپرومنٹ کرنے پڑیں گے، ہوپ فلی جو چائنا کا جو سمٹ ہوا وہ کوئی فروٹفل آ جائے، اور دوسری طرف ہم آپریشنز بیسڈ، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے پڑیں گے۔ اور میں تو خیر مقدم کرتا ہوں اس کانفرنس کا جو کور کمانڈر ہوئی ہے جس پہ بالکل صحیح۔ لیاقت صاحب، دو ایشوز ہیں اس وقت جو سرحد کے اس پار ہمیں دشمن بیٹھا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، مگر ہمارے اندر یا ہماری صفوں کے اندر جو دشمن چھپے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے، وہ اسی طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں جس طرح سے کل خزدار کے اندر واقع ہوا ہے۔ تو اب یوں لگتا ہے کہ ایسا دشمن جو ہمارے اندر بھیس بدل کے پھر رہا ہے
ہماری صفوں کے اندر موجود ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جو ایسٹرن بارڈر کے اوپر دشمن ہے وہ ایٹ لیسٹ آئیڈینٹیفائڈ تو ہے نا، اس کو ہم نے پھر نبٹ بھی لیا، اس کا ہم نے اس کی چالوں کا مؤثر انداز میں جواب بھی دیا، یہ کہ جو ہمارے اندر موجود ہے جو چھپا ہوا ہے اس کا تدارک کس طرح سے ہو؟ رمضان صاحب درست آپ نے فرمایا، جو دشمن آپ کا سامنے ہوتا ہے اس سے تو آپ ہمیشہ باخبر رہتے ہیں اور اس سے ہر طرح آپ نپٹ لیتے ہیں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے. جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ مشرقی بارڈر پہ جس طرح انڈیا نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، اس سے ہم نے بہت اچھے اور مؤثر انداز میں جواب دیا، جس کو کہ وہاں کے میڈیا نے بھی دیکھ لیا اور انٹرنیشنل، جیسے میرے بھائی نے کہا ابھی افریدی صاحب نے، کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور. لیکن اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ڈے ون سے جو ہی 9/11 کے بعد ہمارے ملک میں یہ معاملہ طالبان والے اور افغانستان کے ساتھ ہوا، ہمیں ایک اس دشمن کے ساتھ بھی لڑنا پڑ رہا ہے جو ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا، جو ہمارے ہر گلی محلے میں موجود ہے لیکن ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جہاں کہیں پہلے دیکھیں وہ لوگ یہاں تک گھس آئے تھے، لاہور تک، لاہور کے ہائی کورٹ کے گیٹ پہ بہت بڑا بم بلاسٹ ہو گیا تھا، جس میں میرا خیال ہے کم از کم 20-25 کے قریب تو ہمارے سپاہی جو اس کے پنجاب پولیس کے تھے ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہم نے یہاں سے اس آپریشن کو ایسا اچھے انداز سے کلین اپ کیا انٹیلیجنس بیس کے، اب کم از کم پنجاب کی حد تک تو ان کے لیے رسائی ناممکن بنا دی ہم نے. لیکن 2 صوبے جو ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جو ہمیں وہ دشمن جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم ہی میں سے ہے اور خریدا ہوا ہے، انڈیا کا اور افغانستان میں کے ذریعے. انڈیا پلاننگ انڈیا اسرائیل کی ہے اور اعلی کار بن رہے ہیں اس میں یہ ہمارے بھائی افغانستان ٹی ٹی پی والے اور بی ایل اے والے. ٹھیک ہے رضوان صاحب، یہ جو سیز فائر ہے اس کے حوالے سے بڑی مختلف اوپینین ہے پاکستان کے اندر اور پھر انڈیا کے اندر. انڈیا تو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی 2 دن کی ہے، 4 دن کی ہے، 18 تک ہے، 20 دن تک ہے، یا کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. یہ ابھی وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا سندور آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ ایک طرح سے خطرہ تو منڈلا رہا ہے کہ دشمن جو ہے وہ بالکل اس بات کے اوپر نہیں آ رہا کہ جی سیز فائر ہو گیا، حالانکہ وہ خود ہی امریکہ کے پاس پہنچا، ٹرمپ کے پاس پہنچا کہ جی سیز فائر کروا دیا جائے. تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ کیا وہ ری آرگنائز ہو رہا ہے، وہ ایک اور حملے کی پلاننگ کر رہا ہے؟ اور پھر جب سیز فائر کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے جی ٹروپس واپس جائیں، آپ آہستہ آہستہ اپنے یعنی جو بارڈر کے اوپر آپ کے فورسز ہیں وہ پیچھے ہٹیں. ان کو پیچھے ہٹانا چاہ رہا ہے، جبکہ سندھ تاس کے حوالے سے اس کا جو پہلے دن سے موقف ہے کہ یہ معاہدہ میں نے معطل کر دیا ہے، اس کو وہ اس کی جو معطلی ہے یا اس کی جو سسپینشن ہے اس کو وہ ختم نہیں کر رہا. آج بھی 20% پانی اس نے روکا ہوا ہے اور پانی کے بہاؤ میں خاصی کمی ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر. پہلی بات یہ کہ یہ جو نریندر مودی کی جانب سے پاکستان کے اوپر حملے کا خطرہ ہے یہ بالکل آج بھی موجود ہے، اور یہ ایک زخمی شیر کی طرح کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا ہی کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایک تھریٹ موجود ہے، اور یہ تو پاکستان کے خلاف جو تھریٹ ہے انڈیا کی جانب سے یہ پہلے دن سے موجود ہے. تو یہ انڈیا کو بالکل آپ اس میں رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انڈیا پاکستان کے اوپر اب حملہ نہیں کرے گا. حملہ بالکل وہ کر سکتا ہے، چانسز اس کے بالکل موجود ہے. اور سیکنڈ، یہ اس کی جانب سے یہ جو بڑکیں ماری جاتی ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، کبھی یہ جاری ہے، کبھی وہ جاری ہے، کبھی ہم ادھر سے حملہ کریں گے، کبھی ادھر سے حملہ کریں گے. تو یہ اس کے اندر بالکل حقیقت ہے. اور تیسری بات یہ کہ اب یہ جو ان کے درمیان پاکستان انڈیا کے درمیان ایک سیز فائر ہوا ہے، تو دونوں جو اس وقت ڈی جی ایم او لیول کے جو مذاکرات ہیں، ڈائلاگ ہیں، وہ ہو رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان یہ طے پا گیا ہے. جو میں آپ کو یہ اس بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوں، دونوں کے درمیان یہ طے پا چکا ہے کہ 28 مئی تک، اس مہینے کی 28 تاریخ تک دونوں کی جو فوجیں ہیں، دونوں کی جو فورسز ہیں وہ چلی جائیں گی پیس پوائنٹس کے اوپر. پیس پوائنٹ سے مراد یہ کہ اس پوائنٹ کے اوپر چلی جائیں گی جہاں انٹرنیشنلی ان کو پھر پیس پوائنٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے پھر نہیں آئیں گی. تو اس کے بعد پھر یہ ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوگا NSA لیول کا.
تو اس کے اندر پھر یہ تمام کی تمام چیزیں آ جائیں گی، جس میں سنتاس کا معاہدہ بھی شامل ہوگا، جس کے اندر کشمیر والا مسئلہ بھی شامل ہوگا، جس کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ بھی شامل ہوگا، جس میں یہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو جنگ کا ماحول ہے یہ مسئلہ بھی سارے اس میں شامل ہوں گے، اور خاص طور پر یہ جو دہشت گردی کی یہ جو پاکستان کے اندر دوبارہ سے ایک نئی لہر انڈیا کی جانب سے نظر آئی، اور آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی اس کے اندر واضح طور پر آج جو اعلامیہ نکلا اس کے اندر ایک جو چیز ہے بڑی زبردست ہے اور اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے بھی اور وہ کی جا سکتی ہے۔ اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انڈیا اپنی پراکسیز کے ذریعے سے، بی ایل اے کے ذریعے سے، طالبان کے ذریعے سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے، تو وہ دو طریقوں سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے، ایک تو سنتاس معاہدہ یا جنگ کر کے حملہ کر کے، دوسرا یہ کہ یہ پراکسیز کے ذریعے سے۔ آج اس کو اعلامیے کے اندر باقاعدہ طور پر ایکسپٹ کیا گیا، مانا گیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس کی نشاندہی کی گئی ہے جو بڑا زبردست ہے، اور اس کو بڑا عرصہ پہلے ہونا چاہیے تھا تاکہ انٹرنیشنلی بھی اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ جو پراکسیز کے ذریعے سے انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے اس کو بھی روکا جائے۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، یہ بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہماری ریاستی سطح پر ہم نے انڈیا کو کبھی بلیم نہیں کیا کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر ملوث ہے۔ ابھی یہ جو وارفیئر ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جسے ہم معرکہ حق کہتے ہیں، اس کے بعد سے ہماری ریاست نے، اور خاص طور پہ آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس نے اپنے اعلامیے کا حصہ بنایا ہے، تو اس سے ہمیں ایک سمت نظر آتی ہے، ایک ول نظر آتی ہے کہ اب ہم انڈیا کا اسی طرح سے پیچھا کریں گے جس طرح سے کہ وہ ہمارے اوپر ناجائز اور ناحق اور بیس لیس الزامات لگاتا ہے کہ جی ہم نے اس کے ملک کے اندر جو پہلگام کا واقعہ کروایا ہے۔ جی ہاں، یہ تو لگ تو یہی رہا ہے کہ جو اعلامیہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جانے والے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، ہم پچھلے کئی سالوں سے جو بھی بلوچستان میں ہوتا ہے، چاہے گلبھوشن ہو یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو ہماری فوجی ملٹری قیادت تو برملا کہتی ہے کہ اس میں ہندوستانی خفیہ ایجنسی را ملحوظ ہے اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری جو سفارتی طور پہ کمیاں ہیں، اس میں ویکنیسز ہیں۔ ویکنیسز ایسے ہیں کہ دیکھیں نا، پہلگام کا جب ان کا واقعہ ہوا تو اس میں کوئی 27 لوگ مرے تھے۔ ہمارے خزدار میں جو واقعہ ہوا اس میں بچے شہید ہوئے ہیں، یعنی ہر انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن بچے ایک انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں، فرشتہ صفت ہوتے ہیں، تو وہ شہید ہوئے ہیں اور کافی اس میں سے زخمی ہیں جو کہ کرٹیکل بھی ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیں نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو اپنا سفارت خانہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے کسی سے بیان نہیں آیا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ سے آیا ہے، نہ رشین پریزیڈنٹ سے، نہ محمد بن، لیکن پہلگام پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی سارے ہندوستان میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نیوکلیئر بم ہو گیا ہے، کہ وہاں سے بھی وائٹ ہاؤس سے بھی بیانات آ رہے ہیں ہر جگہ۔ یہ دیکھیں نا، فوجی کائنیٹک آپریشن تو ہماری افواج کر سکتی ہیں اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے اپنے آپ کو، لیکن جو سفارتی محاذ پہ ہیں وہ تو ہماری حکومت نے لڑنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ میں کہتا ہوں گیپس کی ضرورت ہے، لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ جو موجودہ سفارت خانی ہے یہ اب کامیاب ہوگی، کیونکہ جس طرح انہوں نے سفارتی لیول پہ ہماری اس جنگ پہ ہمیں صحیح ثابت کیا اس پہ کہ ہمیں ناحق حملہ کیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا نے ہمارا اس بات کا مانا ہے۔ ان کے ساتھ صرف 2 ممالک تھے، ایک کہتے ہیں اسرائیل اور ایک افغانستان بھی کسی حد تک، لیکن کل عام ان کے ساتھ صرف اسرائیل، جبکہ پاکستان کے ساتھ تمام ممالک کھڑے رہے، اور چائنا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم پاکستان کی سوورنٹی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو اب ہوپ فلی انشاءاللہ یہ جو سفارتی گیپس جو ہمارے پچھلے کئی سالوں سے اس میں مسائل نظر آ رہے تھے، یہ جو موجودہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار یہ اس کو فل کریں گے اور سفارتی لیول پہ اس کو ہم آگے لیاقت صاحب، آج کی جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس کے اندر یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کے ساتھ کون کون سے ملک کھڑے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کے ساتھ کچھ طاقتور ملک کھڑے ہیں تو پھر آپ کی آواز کے اندر جان ہے اور آپ کے بیانیے کو جو ہے وہ صحیح اور سچ سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے بھی انڈیا کی دیکھا دیکھی، انڈیا نے اس وقت جو ہے وہ 10 مختلف ٹیمیں بنائی ہیں جن کو ششی تھرور جو ہے وہ ہیڈ کریں گے، اور مختلف ملکوں کے اندر وہ جائیں گی، انڈیا کا جو نیریٹو ہے پاکستان کے حوالے سے اس کا پرچار کریں گی۔ ہم نے بھی ایک ٹیم بنائی ہے جو کہ مختلف ملکوں کا دورہ کرے گی، جن میں نام آ رہا ہے بلاول بھٹو کا، کہ بلاول بھٹو اس کو لیڈ کریں گے۔ ہماری جو ٹیم ہمارے سامنے آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی کنونسنگ پاور ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کو بتلا سکے
कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी खेल रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, अगरचे हमें उस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं करना पड़ेगा जिस तरह से कि भारत या उसकी टीम जाके करेगी। हमारे पास तो सिर्फ सच है और हमारे पास एविडेंस भी है, हमने वही सच और वही एविडेंस जो है वो पूरी दुनिया को जाके दिखानी है। क्या कहेंगे? शेख साहब, इसमें देखें बड़ी वाज़ेह तौर पे रात भी कल भी कह दिया, ये जो आप कह रहे हैं, ख्वाजा आसफ का रात इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने कहा इंडिया ने तो सिंपल इल्ज़ाम लगाया था, हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, साथ हम सबूत भी देंगे। यकीनन हमारे पास कुछ ऐसे शवाहद मौजूद हैं जहां से ये साबित किया जा सकेगा कि ये जो प्रॉक्सी थ्रू BLA हो रही है इसमें वाज़ेह तौर पर इंडिया मुलव्वस है, और उसके लिए जो टीम तैयार की जा रही है, जहां आपका असल सवाल है कि आया बिलावल भुट्टो, चूँकि पहले भी जो PDM 1 की जिसे हम कहते थे गवर्नमेंट है, तो उसमें भी ये चूँकि सफारती महाज पे वजारत खारजा के अमूर में रहे हैं, तो अब भी मेरा ख्याल है कि एक नौजवान है और उसको अगर मिल जाए इस तरह के लोग, जैसे शेरी रहमान का भी नाम आ रहा है, हिना रबानी खार का भी नाम आ रहा है, तो ये लोग हो जाए और इनके साथ कम अज़ कम मुशाद हुसैन सैयद जैसे लोग जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, फातमी साहब, ऐसी टीम पे मुश्तमिल लोग होने चाहिए। इसको लेड, बेशक वो एक सियासी उनके पास मोहरा है बिलावल भुट्टो का, वो ज़रूर खेलना चाहिए, उसे जाना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ ये जो तजर्बाकार लोग हैं, शेरी रहमान, मुशाद हुसैन सैयद, फातमी, इनको ज़रूर शामिल करना चाहिए, ताकि हम, चूँकि ये जो दौर है ना शेख साहब, मौजूदा दौर में अगर कहें कि मैं अकेला दुनिया के साथ लड़ लूं तो वो नामुमकिन है, क्योंकि आपके साथ एक पूरा एक ग्रुप होना चाहिए जो आपको आवाज़ को हक और सच समझे, जिस तरह की आपकी साबका ये जो अभी इंडिया के साथ हमारा तनाज़ा हुआ, जंग हुई, उसमें पूरी दुनिया ने हमारा साथ दिया और हम उसमें सुरखरू भी हुए हैं। एक ब्रेक और उसके बाद डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। रिजवान साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह से कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और इंडिया प्रॉक्सी वॉर जो है वो खेल रहा है, अफगानिस्तान का रोल बहुत अहम हो गया है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो हैं वो भी अफ़गानिस्तान गए, फिर अफ्रीकी मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के बीच में, और फिर हमने अफ़गान जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनको इंडिया जाते देखा, ईरान जाते हुए देखा। तो अफ़गानिस्तान क्या सोच रहा है? क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी ये कोशिश है कि एटलीस्ट ये जो TTP और अफ़गानिस्तान से जो मुल्क जो कुछ अनासर हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो हमले करते हैं, ये सिलसिला रुकना चाहिए। तो इस एलिमेंट को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है? अब वो उनका जो वज़ीर ख़ारजा है वो मुख्तलिफ मुल्कों में भी जा रहा है, उन मुल्कों में भी जा रहा है जो हमारे मुल्क के अंदर प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं, और हमारे साथ भी वो मिल रहा है। तो असल बात क्या है, किस तरह से इस मामले को सॉल्व या उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? जी शेख साहब, ये बिल्कुल एक जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है वो तो खुला हुआ है, और ये जब पहलगाम का वाक़या हो गया था तो उसके बाद ही खुल गया था। लेकिन पहलगाम वाक़ये का मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहलगाम वाक़ये के बारे में आज भी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनकी जो हुकूमत है, वो आज भी ये कह रही है कि पहलगाम वाक़ये की तहकीकात हो रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि तहकीकात अभी हो रही हैं, और इन्होंने पहले ही हमला भी कर दिया है, इन्होंने बदला भी ले लिया, जंग कर दी बाकायदा, इन्होंने सब कुछ कर लिया, और अभी कह रहे हैं कि तहकीकात हो रही है। यहाँ से आप अंदाजा करें उनकी अकल का और उनकी जहालत का और उनकी नलायकी और नाअहली का। अब आ जाए, ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट खुला है, ये बिल्कुल बात ठीक है कि जो इस वक्त डायनामिक्स हैं बिल्कुल बदल चुकी है, और उसमें जहाँ पर डिजिटल लेवल के ऊपर, फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इस वक्त ये सारा महाज खुला है, क्योंकि मैदान के अंदर जो फोर्सेस ने करना था वो तो करके दिखा दिया, पाकिस्तान की फौज ने तो करके दिखा दिया। अब डिप्लोमेटिक फ्रंट खुला है, उसमें आप ये इंडिया की भी देखें, इंडिया को भी देखें कि इंडिया आज अफगानिस्तान की सपोर्ट हासिल करके या उनके साथ बात करके बड़ा खुश हो रहा है। तो आप उनकी डिप्लोमेसी का या उनकी सफारतकारी का या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या इस रीजन के अंदर उनकी स्टैंडिंग का आप अंदाजा कर सकते हैं कि ट्रंप उनके ऊपर जो है कभी ट्रेड वॉर लॉन्च कर देता है, कभी नरेंद्र मोदी को कुछ कहता है, कभी वो कहते हैं कि यहाँ से एप्पल कंपनी अपनी फैक्ट्रियाँ निकाल ले।
تو ٹرمپ تک جو ہے وہ ان کی مخالف میں ان کے خلاف بیان دے رہا ہے اور ان کی مخالفت میں کھڑا ہے. اور ان کی حالت یہ ہو گئی ہے, یہ انڈیا کی تمام پوری دنیا سے سپورٹ سے محروم ہونے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بات کر کے بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کو بھی اتنا ہائی لائٹ اور اس کی میڈیا کے اندر اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی سپورٹ ہمیں مل گئی ہے. لیکن یہ پاکستان کی کانٹیکسٹ کے اندر اس لیے بڑی ضروری ہے, یہ سمجھنی بات بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ بالکل افغانستان لگتا ہے اور یہاں سے انڈیا اپنے پراکسیز کے تھرو BLA طالبان وغیرہ کے تھرو پاکستان کے اندر کیونکہ کارروائیاں کرتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان نے ایک جو کام کیا وہ بڑا زبردست کام کیا. پاکستان نے کیا کیا, پاکستان گیا چین کے اندر اور چین کے اندر انہوں نے لا کے بٹھا دیا اس کو, یہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی, وہاں پر انہوں نے ملاقات کی, وہاں پر ان کو پیکیجز دیے گئے, آفر کیے گئے ہیں, وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ آپ اکنامک ترقی کے اندر آئیں, پروگریس کے اندر آئیں اور ملک کو آگے لے کر جائیں اور اکنامکلی پاکستان اور چائنا جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے بجائے اس کے کہ آپ انڈیا کی طرف جائیں. تو یہ وہاں پر ان پاکستان چین نے مل کر افغانستان کو اچھی آفرز دی ہے. اس وجہ سے یہ کم از کم یہاں تک تو ٹھیک ہے معاملہ, لیکن آگے ابھی یہ ڈپلومیٹک فرنٹ کھولا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں ابھی آگے ڈیولپمنٹ ہونی ہے. منصور صاحب, یہ انڈیا کی جو سفارتکاری ہے یہ اس کا زوال ہے کیا ہے کہ وہ افغانستان جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے؟ وہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو ایک عرصے سے وہاں پہ جو ہے وہ ایک جنگ جاری ہے, اس کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو کسی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کے بڑے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوں یا افغانستان کے ساتھ وہ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے, ایک دوسرا ایران لگتا ہے ہمیں خاموش بیٹھا ہے اور اس ساری جو کارروائی ہو رہی ہے اس ریجن کے اندر وہ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. ابھی پتہ چلا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ایران کا دورہ کرنے والے ہیں, تو ایران کا رول اس ساری صورتحال کے اندر, انڈو پاک ریلیشنز اور پھر افغانستان کا کردار, تو ایران کو آپ کہاں کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں؟ صحیح کہا آپ نے, ہندوستان کی سفارتکاری کا تو زوال ہے ہی, لیکن جہاں تک افغانستان کی بات ہے ان کے تعلقات, تو وہ تو صرف اس میں انٹرسٹڈ ہے جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کو امداد بھی ٹرکوں میں بھیجی ہے کہ ان کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے. افغانستان کو انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی ایسے کبھی بھی نہیں دی کہ وہاں پہ کوئی کارخانے لگے ہوں یا انفراسٹرکچر ہو. چائنا تو اب یہ کر رہا ہے نا, افغانستان میں CPEC لے کے جا رہے ہیں, لیکن انڈیا نے ان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرف ہمیشہ استعمال کیا ہے. ہاں, اس میں ہمیں ایران کے کردار کو, ایک کریٹیکل کردار ہے, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ایران کیونکہ ہندوستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور جو چابہار پورٹ ان کو دیا گیا ہے تو وہ اسی راستے سے افغانستان کو سارا مال جا رہا ہے. اور جو کہ بڑے ایک کریٹیکل ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے کہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ چائنا جانے سے پہلے ایران چلے گئے اور ایران پہ وہاں پہ ان کی گفت و شنید ہوئی, جو بھی بریفنگ بنتی تھی انہوں نے کی, اور اس کے بعد وہ چائنا گئے. اور جو ہندوستان اور افغانستان کے دونوں وزیر خارجوں کا رابطہ ہوا ہے اس میں بھی یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اس میں ایران کی انوالومنٹ ہے. اور ایران کیونکہ اب بالکل اینٹی عرب ہو گیا ہے ریسنٹلی, خصوصاً جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ تھا جو قطر اور UAE اور سعودی عرب کیا, اس پہ خامنہ کا خود ایک ٹویٹ آیا اور بیان آیا کہ ٹرمپ پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور وہ ٹرمپ کے خلاف انہوں نے امریکہ کے. تو یہ ایک محاذ تو جیو پولیٹکس بن, اب یہ ہمارے وزارت خارجہ پہ ہے کہ انہوں نے کیسے اس محاذ کو ٹیکل کرنا ہے. فوج نے تو اپنا کام کر دیا ہے, اب وزارت خارجہ کے کندھوں پہ ساری رسپانسبلٹی. صحیح. لیاقت صاحب, یہ انڈین وارفیئر کے بعد جو ہے یا اس دوران پاکستان کی جو مختلف سیاسی جماعتیں تھیں ان کے آپ کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ حکومتی جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ یکسو ہو گئیں, انہوں نے بہت سپورٹ کیا پاکستان آرمی کو اور اس کے سارے بازوؤں کو, جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کے اندر ایک جماعت ایسی تھی جو تذبذب کا شکار تھی, جو کہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کس طرف جائے, اور اس کی جو اس وقت نیم سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے تھے کہ یہ تو پلانڈ ہے, ایسی کوئی جنگ نہیں ہونے والی, انہوں نے جنگ بھی ہمارے ہی خلاف لگا دی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ گریجولی جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی یہ تو بہت سیریس معاملہ ہو گیا ہے, پھر پریس ریلیز اور اس طرح سے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کی اسی رویے کی وجہ سے اسے نئی مکتی بانی کا بھی ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر خطاب ملا. کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں, شروع میں جس طرح پوری دنیا میں یہ تھا کہ 2 نیوکلیئر سٹیٹس ہیں, ان کے درمیان جنگ نہیں ہونی,
وہ جو جس پرٹیکولر پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں پی ٹی آئی، تو وہ بھی اسی تذبذب میں تھی کہ شاید ایسا نہیں ہونے والا. لیکن اس سے پہلے یہاں اس ٹی وی ایک پروگرام میں اور اس سے پہلے ایک دو ٹی وی پروگرامز میں نے کھلا اظہار کیا تھا کہ اب کی بار انڈیا اس سٹیج پہ آ گیا ہوا کہ وہ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے، اور ایسا ہی ہوا. اور جو ہی اس سے پہلے ان کے بیانات، بلکہ وہ جو ایک دن یہاں پہ یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ یہ صنم جوید نے جس طرح کے بیان دیے تھے کہ ملک میں تو آپ نے بڑے ویگو ڈالے بگا لیے ہیں، اب آپ کے بارڈر پہ بگانے کا وقت ہے، تو اس کو بڑی بری طرح سے پورا قومی لیول پہ اس کو بڑا کنڈیم کیا گیا تھا، جو کہ کیا بھی جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وقت وہ تھا جہاں ہم نے پوری قوم نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہونا تھا، تبھی کامیابی ممکن تھی. تو وہاں جب واقعی جنگ سٹارٹ ہو گئی تو پھر ان کی لیڈرشپ کو احساس ہوا. حالانکہ ڈے ون سے جو ان کے چیئرمین تھے گوہر صاحب، ان کا تو بیان مطلب پازیٹیو ہی رہا ڈے ون سے، لیکن ان کی لیڈرشپ ڈیوائیڈڈ تھی. جو ہی جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو پھر انہوں نے مطلب یہ بیان دیے کہ ہم مطلب اپنی فوج کے اپنی قوم کے ساتھ ہیں، ہم انڈیا کو کبھی بھی اپنی قوم کو نہیں چھوڑیں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ وہ مقابلے میں پیچھے. لہٰذا وہاں ان کی پذیر آئی. آپ کو پتا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم تمام جماعتوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس نازک مرحلے پہ ہمیں ساتھ دیا. لیکن اس کے بعد جس طرح اب باتیں جا رہی ہیں، جس طرح جہاں جو خطاب ان کو دیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی برا ہے، کم از کم اس جماعت کو سوچنا ہوگا اور اپنے کردار پہ غور کرنا ہوگا کہ ہمیں اگر اس ملک میں اس طرح اس جماعت سے جوڑا جا رہا ہے جو کہ انتہائی ایک گنونا کردار ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی ساکھ کو بہتر کرے اور ملکی اداروں کا اس نازک موقع پہ. رضوان صاحب، یہ اس کے اندر ہم جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے اس کے اندر شفٹ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم کبھی نہیں سنا تھا کہ جی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے. اب علی امین گنڈا پور کیا پوری قیادت یہ کہہ رہی ہے، کیا بیرسٹر گوہر، کیا علیم خان، کیا کہ جو ہے وہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایک اور تحریک لانچ کرنے والے ہیں. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا ہم مذاکرات کا کھیل پھر سے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے جس طرح سے پی ٹی آئی نکلا کرتی تھی شب خون مارنے کے لیے اسلام آباد پہ یا پھر پنجاب پہ، ویسے مناظر ویسے ویژولز ہمیں آنے والے دنوں میں پھر ملیں گے؟ شیخ صاحب، یہ عمران خان نے بھی اندر سے پیغام بھیجا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی بھی یہ بات کر رہی ہے، علی امین گنڈا پور کی جانب سے، پھر بیرسٹر گوہر خان، یہ تمام لوگوں نے بات تو کی ہے. اور عمران خان تو ڈیالہ جیل سے ابھی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ ان کا سامنے آیا اس کے اندر تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر اور انڈیا کو سبق سکھانے کی خاطر اور پاکستان کے اندر امن و امان کی خاطر، ملک کی مفاد کے اندر، یہ بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی عمران خان نے اس پر بات کی. اور یہی جو نقطہ نظر ہے، یہی جو اوپینین رائے اور آگے جو ان کی اپروچ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. تو پی ٹی آئی بھی اس پہ بات کرنے میں، مذاکرات کرنے میں، ڈائلاگ کرنے میں، وہ اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے انگیج کرتی ہے، کیونکہ یہ ان کے درمیان ایک راؤنڈ تو ہو چکا ہے. اب اس میں گورنمنٹ اگر بھاگ جائے، گورنمنٹ اگر اس میں سے نکل جائے، گورنمنٹ اگر مطالبات ہی پورے نہ کریں، اور گورنمنٹ کے پاس پاور کا لیول یہ ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات بھی نہیں کروا سکتے اور کہتے ہیں کہ کروا دیں گے، بعد میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے یا ہمارا لیول کیا ہے، تو پھر اس قسم کے مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. پھر ظاہری بات ہے جو ان کی جانب سے جو کہا جاتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، وہ پھر اس میں حق بجانے پہ. منصور صاحب، مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہو اور کیوں مذاکرات؟ حکومت کیوں مذاکرات کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اس کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، وہ تو خالصتاً اس کی بدنیتی، بددیانتی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر توشہ خانہ جو کیس ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا ہے. تو کیا مذاکرات کے نتیجے میں وہ کیسز ختم کر رہے ہیں؟ کیا کروانا ہے؟ مذاکرات کیوں کیے جائیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہو؟
دیکھیے جی، یہ جو شفٹ آیا ہے بالکل، یہ آپ کو نوٹ کیا ہوگا، یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے ہندوستان سے اس کے بعد آیا ہے اتنا شفٹ. پہلے جتنے بھی مذاکرات کی خبریں آتی تھی تو وہ پری کنڈیشنز ہوتی تھی. اس میں سب سے بڑا کنڈیشن یہ تھا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کا ختم کرو، الیکشن کرائیں. اب کوئی ایسی کنڈیشن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی جو ساری جو 2 سال پچھلے جو ان کی تحریک تھی یا جو پی ٹی آئی کی تحریک تھی، وہ پی ایم ایل این کے خلاف نہیں تھی، نہ پیپلز پارٹی کے خلاف، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. اور اسٹیبلشمنٹ جو آج کے موجودہ فیلڈ مارشل ہیں ان کے خلاف تھی. تو جب یہ اب یہ جنگ ہو گئی اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پیک پہ ہو گئی ہے، جو سروے میں آ رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پاپولیرٹی ایوب خان کو ملی تھی وہی اب جنرل عاصم منیر کو ملی ہے. آپ نے دیکھا ہوں گے جو ویژولز آئے ہیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے، کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور مطلب چینٹ کر رہے ہیں اور ایک ہیرو کے طور پہ ابھر آئے ہیں. اور جتنا وہ ٹینک پہ کھڑا ہو کے پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے تقریر کی اور جس طرح ہندوستان کو پیغام دیا، تو اب یہ پی ٹی آئی کو تو یہ سمجھ آ گئی ہے نا کہ اب جو پی ٹی آئی کے پاس آپ دیکھیں نا کوئی گورننس ماڈل تو نہیں تھا نا، کوئی اس طرح ان کے پاس بزدار ماڈل تھا یا محمود خان اور ماڈل تھا یا گنڈاپور، کوئی گورننس. ان کے پاس تو نیریٹو تھا نا مین، جو 2 سال سے ان کی اسٹریٹ پاور اگر ہم نے دیکھی تو نیریٹو پہ ہی لوگ نکلے ہیں کہ ہم نے امریکہ سے غلامی سے آزادی لینی ہے، ہمیں خود مختاری لینی. وہ فیلڈ مارشل صاحب نے کر کے دکھایا پریکٹیکلی کہ آزاد قومیں کیسے ہوتی ہیں اور ہندوستان کو کیسے جواب دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ان کا نیریٹو زمین دوز ہو گیا ہے. اب ان کو پتا ہے عمران خان صاحب کو، کیونکہ یہ فیلڈ مارشل تو آپ کو پتا ہے یہ تو تاحیات ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت لمبی جیل ہو جائے گی ان کے لیے، مطلب اتنے سال جیل میں گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو اب یہ ایگزٹ کے لیے راستہ اپنا رہے ہیں، لیکن اب ڈیل صرف اسی پہ ہوگی کہ کوئی باعزت راستہ ان کو دیا جائے تاکہ ان کے ووٹرز کو یہ بھی نہ لگے کہ بالکل انہوں نے کوئی نیچے ڈیل کر لی، یا یہ نہ لگے کہ بالکل یہ باہر چلا ہوا جلا وطن ہوگا. اب یہی ہوگا. بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو دیکھیں نا کس کرائسس میں ہوتے. 2 ہی بڑے کرائسس آئے ہیں پاکستان پہ. ایک ہے اکنامک کرائسس جو ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، اس میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا پی ٹی آئی. ایک ہے جنگ، وہ آپ نے خود بتایا جس طرح ان کا یوٹیوبر، ان کا سوشل میڈیا کیسے چلا. علیمہ خان باجی کے اپنے بیانات تھے کہ مودی آئے گا ان کو تپڑ مار کے چلا جائے گا اور یہ کچھ نہیں کہیں گے. تو ان جنگ میں بھی ساتھ نہیں دیا انہوں نے، اکنامک میں بھی ساتھ نہیں دیں گے. تو اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے ان سے ہاتھ ملانے کی؟ بالکل سے ان سے مذاکرات کریں. لیاقت صاحب، مخصوص نشستوں کے کیس کا آج فیصلہ آیا اور اس کے بینچ کے اوپر جو اعتراضات کیے تھے سنی اتحاد مسلمین نے، جسے ہم پی ٹی آئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر اس سے فائدہ ہونے والا ہے، تو وہ تو اعتراضات ختم ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ اس کیس سے بھی اس کو بڑی امیدیں ہیں پی ٹی آئی کو، مگر لگتا ہے کہ یہاں بھی اس کو ریلیف نہیں ملنے والا. دیکھیں، وہ افریدی صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جنگ سے پہلے جو پاپولیرٹی تھی ایک جماعت کی تھی، ایک وقت کم ہے، ذرا جلدی. تو اب سوری اس کے بعد اب اس وقت جو ہے نا پاپولیرٹی کسی اور کے ہاتھ میں، لہٰذا مخصوص نشستیں تو ایک پرٹیکولر کیس ہے اور اس میں وہ اعتراضات بھی ختم ہو گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہاں ان کو ریلیف ملے گا. وہ فیصلہ اسی طرح برقرار رہے گا جس طرح پہلے. بالکل صحیح. جس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ TV Today.com. دیکھنے کے ایک بار پھر بے حد شکریہ.